السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے پیٹ کی چربی کے بارے میں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اپر باڈی بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے بازو، ان کے آرمز، شولڈر سب جو ہیں وہ ایک نارمل اس میں پرپورشن میں ہوتے ہیں۔ ان کی لیگس جو ہیں ان پہ بھی اتنا زیادہ فیٹ نہیں ہے، ہپس پہ نہیں ہے، لیکن سارا فیٹ جو ہے جا کے وہ پیٹ پہ سٹور ہو جاتا ہے۔ اچھا، مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں ایک فرق ہے چھوٹا سا، جو میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ جو عورتیں ہیں ان میں جو فیٹ ہے وہ جا کے اسکن کے بعد جو لیئر آتی ہے وہاں پہ سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مرد جو ہیں ان میں بہت ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے یہ جو فیٹ ہے، وہ ان کے آرگنز جو ہیں ان کو جا کے اٹیک کرتا ہے، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ سٹوریج اپنی کرتا ہے فیٹ جو ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے مرد اور عورت میں، ورنہ یہ فیٹ جو ہے دونوں صورتوں میں اچھا نہیں ہے۔ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اس سے، آپ کا ہائی بلڈ پریشر، آپ کا ڈائبٹیز، اور یہ ہارٹ کی پرابلمس خاص طور پہ مردوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں پیٹ کے ایشو کی وجہ سے، پیٹ کی چربی کے ایشو کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسی ایکسرسائز بتا دو جس سے ہمارے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے، یا ایسی ڈائٹ بتا دو جس سے ہمارے پیٹ کی چربی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بیڈ نیوز ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے پرٹیکولر جس سے آپ اپنے پیٹ کی چربی ختم کر سکیں، نہ کوئی ایسی ڈائٹ ہے جس سے آپ اپنے پیٹ کی چربی کو ختم کر سکیں۔ اس کے لیے ایک اوور آل پیٹرن ہے ایکسرسائز اور ڈائٹ کا، گڈ ڈائٹ کا۔ پیٹ کا جو فیٹ ہے وہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، ٹف اور ڈھیٹ قسم کا فیٹ ہوتا ہے۔ اس کو کم کرنا مشکل کام ہے، یہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے اس بات پہ آ جائیں کہ جی اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اوور آل ایک انٹینس ایکسرسائز کرنی ہے اور انٹینس ورک آؤٹ کرنا ہے، فٹ ہٹ قسم کا، تاکہ آپ کی جو فل باڈی جو فیٹ ہے وہ لوز ہونا شروع ہو، وہ ختم ہونا شروع ہو، جس سے آہستہ آہستہ آپ کے پیٹ کا فیٹ بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کبھی بھی کسی پرٹیکولر ایریا سے اپنا فیٹ کم نہیں کر سکتے۔ میں کہوں کہ میں نے اپنے بازوؤں سے فیٹ کم کرنا ہے، یا میں نے اپنی لیگ سے فیٹ کم کرنا ہے، ہپ سے فیٹ کم کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک اوور آل پوری باڈی کی ایک کارڈیو اور یہ اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے وہ کرنی ہے، جس سے آپ اپنے پیٹ کو کم کر سکتے ہیں، یا اپنی پوری باڈی سے اپنے فیٹ کو ختم کرنا ہے تو وہ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کوئی پرٹیکولر ایکسرسائز نہیں ہے۔ ڈائٹ کنٹرول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ڈائٹ کنٹرول، اگر آپ ایکسرسائز دبا کے کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ میٹھا بھی تواتر سے کھا رہے ہو اور فیٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی تواتر سے کھا رہے ہو، تو یہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، خراب ہی رہے گا۔ شوگر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ شوگر جو ہے وہ ایک تو ویسے ہی آپ کی باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگوں کو شوگر کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کریونگ، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن کنٹرول آپ کر سکتے ہو، بہت حد تک اپنی شوگر کو کنٹرول کریں۔ جہاں پہ آپ ڈیلی شوگر کنزیوم کر رہے ہیں اس کو آپ کم کر دیں، آپ اس کو ویکس میں لے جائیں۔ اگر آپ ویکس میں لے کر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، منتھس میں لے جائیں کہ منتھ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ آئس کریم کھانی ہے، یا 2 دفعہ آئس کریم کھانی ہے، میں نے ڈیلی نہیں کھانی، یا میں نے ویک میں 1 دفعہ کھانی ہے۔ یہ بیلنس آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے، اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کروں گا تو میرا جو ویٹ ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگا، اور میرے پیٹ کی چربی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی۔ بہرحال پیٹ کی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، آپ کرنچز کریں دبا کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ فل باڈی ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ کا ہارٹ ریٹ ایک لمٹ تک جو ہے وہ نہیں پہنچے گا، آپ کی انرجی کنزیوم نہیں ہوگی، تب تک آپ کا پیٹ کا فیٹ بھی جو ہے وہ خود بخود سے اندر نہیں جائے گا۔ اوور آل فل باڈی ایکسرسائز ہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کے پوری باڈی میں چربی جو ہے وہ کہیں کوئی ہارمون ریلیز نہیں کرتی، لیکن آپ کی جو پیٹ کی چربی ہے یہ ہارمون بھی ریلیز کرتی ہے۔ سوچیں ذرا کہ وہ ہارمونز بھی ریلیز کرتی ہے، جو کہ آپ کی اوور آل ہیلتھ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، تبھی آپ کو جو ہے یہ ہارٹ کی پرابلمز یا شوگر یا یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایشوز آ سکتے ہیں سامنے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں مردوں اور عورتوں دونوں میں۔ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے میڈیسنز لیں، میڈیسنز کو کھائیں،
جب تک میڈیسن نہیں کھائیں گے آپ کا ہارمونل بیلنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت زیادہ تو آپ یقین کریں کہ آپ کا ہارمونز جو ہیں وہ بھی بیلنس ہو جاتے ہیں خود بخود. ایک نیچرل سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے آپ کی باڈی کا کہ آپ اگر اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, ایک گڈ ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ فار ویٹ لاس, اور اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے جو خراب ان بیلنس ہوئے ہارمونز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے گیو اینڈ ٹیک کی کہانی ہے. آپ کچھ کھوئیں گے تو کچھ پائیں گے, کچھ پائیں گے تو کچھ کھوئیں گے, بس ایسا ہی ہے. تو چینل کو آپ پسند کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, تھینک یو ویری مچ. میری جو ایک اپنی جو سوچ ہے اور میرا ایک مقصد یہی ہے کہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہیلدی لائف گزاریں. یہ ایک کار خیر بھی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی نالج ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور اس سے اگر کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنے جسم سے پیار کریں, اپنی باڈی سے پیار کریں, اس کو فار گرانٹیڈ مت لیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اتنا خیال رکھیں کہ آپ اولڈ ایج میں جا کے کسی کے محتاج نہ بنیں. آپ کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہوں کہ کم از کم آپ اٹھ کے خود سے واش روم جا سکیں, خود سے اٹھ کے پانی کا ایک گلاس پی سکیں. آپ بڑھاپا جو ہے وہ ایک نیچرل سسٹم ہے انسان کا, وہ آنا ہی آنا ہے, لیکن ایک ہیلدی ایجنگ اور ایجنگ کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اپنا خیال رکھو, اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا خیال رکھو. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی باڈی کا, اپنے جسم کا, اپنے ذہن کا خیال رکھیں. آپ کی دماغی جو صحت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کسی دن. اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا شکریہ. مزید آپ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا دیں. اس کے علاوہ آپ میری ان ویڈیوز کو پلیز آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھیں, ان سے کوئی استفادہ حاصل کریں, بینیفٹس حاصل کریں, اور اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا اوبویسلی. چلے اپنا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کر دیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.